نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہم نے جو ان سے درخواست دائر ہو چکے، یہ ہر وقت کی ریلیونٹ رہنے کی جو ایک کوشش ہے یہ مناسب نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہم نے جو ان سے درخواست کی وہ غالباً ان کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ بیان در بیان داغے جا رہے ہیں. کبھی واٹس ایپ کے ہیک ہونے کا، آج جو ان کا بیان سامنے آیا ہے وہ تحریک انصاف کے ترجمان بن کر انہوں نے وہ بیان دیا، اور وہ بیان تحریک انصاف کے ترجمان بن کے اس لیے دیا کہ ان کے عمران خان صاحب سے تقریباً روز کے رابطے ہیں. ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ثاقب نثار صاحب کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، وہ رابطے میں بھی ہیں. مختلف کیسز کی جو مینجمنٹ ہے، خصوصی طور پہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا جو کیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ٹاسک کیا ہے ثاقب نثار صاحب کو کہ وہ یہ کیسز ان کو مینج کر کے دیں، اور وکیلوں تک کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسز آپ چھوڑ دیں. یعنی سابق چیف جسٹس عمران خان کے بہاف پہ جیڈ وائٹ کیس میں کسی وکیل کو کہے کہ یہ کیس چھوڑ دیں اور ڈرائے دھمکائے، یہ بات مناسب نہیں ہے. ہم نے گزارش کی کہ آپ باہر رہیں، آپ کو ہماری بات سمجھ نہ آئی، آپ اب تحریک انصاف کی ترجمانی کر کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب میں فلاں فلاں صلاحیت ہے، ہمیں آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آج آپ نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کے حوالے سے بات کی اور ان پر تنقید کی. آج آپ ترجمان ہیں عمران خان کے، ماضی میں آپ ان کے سہولت کار تھے، اور ایسی سہولت کاری کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ناقابل تلافی نقصان آپ نے پہنچایا. کیا آپ اس بات کا جواب دینا پسند کریں گے کہ جب پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 56 کمپنیوں کا رولا کس نے ڈالا؟ 56 کمپنیوں کے حوالے سے عدالت میں طلبیاں، چاہے وہ افسروں کی ہوں، وہ وزیر اعلیٰ کی ہوں، وہ کس نے کروائیں؟ صاف پانی کمپنی کے سی ای او کو بلا کے گھنٹوں گھنٹوں کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس سے بد زبانی کس نے کی؟ اور یہ 56 کمپنیوں کا معاملہ نہیں ہے. 56 کمپنیاں تو نیب کی طرف سے کلین چٹ آ گئی کہ 56 کمپنیوں کا کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ نے اس کو اٹھایا تحریک انصاف کو فائدہ دینے کے لیے، اور یہ سب کام آپ نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے کہنے پر کیے. آپ کا اور جنرل فیض حمید کا ایک گٹھ جوڑ تھا جس کے نتیجے میں آپ نے ہماری گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا. اہم ترین کیسز، اورنج لائن کا کیس ڈیسائیڈ ہو گیا سپریم کورٹ سے، 8 ماہ اس کا فیصلہ جاری نہیں ہونے دیا گیا. جو چائنا کے ساتھ ہمارا اورنج لائن کا اگریمنٹ تھا، اس پہ جو اربوں روپے کا سود پڑا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جو نقصان ہوا عوام کو کہ ایک پروجیکٹ کھدا ہوا ہے اور ایک پروجیکٹ زیر تعمیر ہے، اس کو وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر جاری نہیں ہو رہے. وہ آپ نے کیا، اور آپ نے جب وہ کیا تو لاکھوں لوگ، جس میں مزدور، کسان، ڈاکٹر، نرس، اسکول جانے والے، کالج جانے والے طالب علم، ان کا نقصان کیا. پاکستان کا بہترین اور ایک دیرینہ دوست ہے چین، ان کے ساتھ جو ہمارا اگریمنٹ تھا وہ تاخیر کا شکار ہوا. یہ سب آپ نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو نقصان پہنچانے اور ہمارے حریف عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس آرڈر کو ڈیلے کیا. کیا کوئی جواب ہے؟ اور آپ کی کوشش یہ تھی کہ الیکشن سے پہلے یہ اورنج لائن کمپلیٹ نہ ہو تاکہ ہمارے مخالفین کو فائدہ پہنچ سکے. پورا شہر کھدا ہوا ہے اور وہ اس پر سیاست کریں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ کسی کا ذاتی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا. پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ اس لیے تھا کہ لاکھوں بچے، بھائی، مائیں، بہنیں جو انڈیا اور چائنا جاتے ہیں اپنے لیور اور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کروانے، ہم سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکیں کہ پاکستان میں بھی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، مفت ہوتے ہیں. آپ نے اس پورے ہسپتال کو سیاست کی نظر کیا کیونکہ آپ اپنے بھائی کے ہسپتال کو پروموشن دینا چاہتے تھے. آپ نے اپنے بھائی کی آؤٹ آف ٹرن جو ڈاکٹر ہیں ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کروانے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا
کہ ان کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کی جائے. جب نہ ہوئی تو وہ غصہ پی کے ایل آئی کے اوپر آپ نے نکالا اور پی کے ایل آئی کو برباد کر کے رکھ دیا. آج آپ پی کے ایل آئی کا نام لیتے ہیں تو پی کے ایل آئی آج بھرپور چل رہا ہوتا. کووڈ کے دنوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, لوگ سفارشیں کرتے تھے کہ ہمیں پی کے ایل آئی میں بیڈ لے دیں, ان کا سی سی یو اچھا ہے, ان کا آئی سی یو اچھا ہے, خدا کا نام ہے ہمیں وہاں پہ بیڈ لے دیں. آپ نے اپنے بھائی کے اسپتال کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے بھائی کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے, اپنے بھائی کو آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کروانے کے لیے آپ نے پی کے ایل آئی ہسپتال اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور اس کا کیس سن کے ڈاکٹر سعید اختر پاکستان آئے تھے. ڈاکٹرز آج کل پاکستان سے باہر جاتے ہیں, برین ڈرین ہے, قابلیت والے ڈاکٹر, صلاحیت والے ڈاکٹر پاکستان سے باہر جاتے ہیں کہ وہاں پہ روزگار کے مواقع اچھے ہیں. ڈاکٹر سعید اختر اپنی گھر بار, اپنی لاکھوں روپے کی نوکری وہ چھوڑ کے پاکستان آئے تھے پاکستانی قوم کی خدمت کرنے کے لیے. اس شریف آدمی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ذلیل کیا اپنے بھائی کی خاطر. مجھے بتا دیں یہ آپ نے کسی اور صوبے میں کیا ہو, سارے از خود نوٹس پنجاب میں ہوتے تھے. ہفتے والے دن, اتوار والے دن عدالت لگتی تھی اور ٹھٹھا لگایا جاتا تھا یہ ایم پی ایس تو میں ایسے ہی ریزائن کروا دوں, یہ ایم پی ایس تو میں ویسے ہی ریزائن کروا دوں. شیخ رشید صاحب کی انتخابی مہم آپ نے خود جا کے چلائی پنڈی میں, ان کو گاڑی میں ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ آپ نے وزٹ کیے, نہیں کیے؟ الیکشن میں فائدہ دینے کے لیے ہمارے سارے ترقیاتی کاموں کو آپ نے رکوایا. شیخ رشید کی کیمپین چلائی, پھر کہا کہ تشہیر ہوتی ہے, شہباز شریف کی تصویر والے ایڈ نہیں لگنے چاہیے, شہباز شریف کی تصویریں مٹا دو. کیا پرویز خٹک کی تصویریں مٹی؟ کیا صحت کارڈ کے اوپر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا ختم ہوا؟ کیا عمران خان کی تصویریں نہیں لگتی رہی؟ سرکاری منصوبوں پہ آپ نے ذاتی بغض اور عناد کی بنیاد پہ شہباز شریف صاحب کی تصویریں تک ہٹوا دی کہ ان کی تصویر جو ہے وہ کہیں آویزہ نہ ہو اور حکومت سے پیسے وصول کروائے. یہ سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے سہولت کاری کی انتہا کی. چلے پی کے ایل آئی, اورنج لائن, صاف پانی, یہ سارے پروجیکٹ, 56 کمپنیاں, یہ سب آپ نے رکوایا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اور تحریک انصاف کو فائدہ دینے کے لیے. شیخ رشید کی کیمپین بھی آپ نے چلا دی, ٹھیک ہو گیا. مگر یہ سہولت کاری یہاں نہیں رکی. یہ سہولت کاری اپنی انتہا پہ تب پہنچی جب میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے نااہل کروایا. آج آپ کہتے ہیں میں بینچ سے علیحدہ ہو گیا تھا, بینچ کی ساز باز, بینچ کے تمام معاملات آپ کے ہاتھ میں تھے. ایک طرف عمران نیازی کا آف شور سروسز, نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کا کیس آتا ہے, آپ اس کو کلین چٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بینیفیشل اونر نہیں ہے, یہ ٹرسٹی نہیں ہے, یہ ایم ڈی نہیں ہے, یہ سی ای او نہیں ہے. کاغذات یہ ثابت کر رہے تھے کہ نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کا پیسہ عمران نیازی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. آپ نے اس کو کلین چٹ دے دی, 62-63 کے تحت اس کو کلیئر کر دیا. ہمیں سزائیں دلوائی, ہمیں دیوار سے لگوایا, ہمارے اوپر سپروائزری جج بٹھائے. میاں نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے سپروائزری ججز نے ڈے ٹو ڈے اس کیس کو چلوایا. اور دوسری طرف ایک لاڈلا جو آج بھی عدالتوں کو للکارتا ہے, کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وارنٹ ہوں, بیل ہو, جو مرضی ہو, میں اپنی مرضی کروں گا, اس کو آپ نے سہولیات فراہم کی اور اس کے سہولت کار بنے رہے. یہ آپ نے کیا اس ملک کے ساتھ. اور بتائیے نا وہ ڈیم کا پیسہ کہاں گیا ہے؟ آپ نے فنڈ ریزنگ کی تھی. اتنی بے وقوفی ہے کہ گورنمنٹ اربوں روپیہ لگا کے دیامر بھاشا کی لینڈ ایکوزیشن کر رہی ہے. پوچھیں, میں خود گیا ہوں دیامر بھاشا. گلگت بلتستان, میاں نواز شریف نے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو جو ایڈیشنل فنڈ بھی چاہیے تھے, 200 ارب روپے کی وہ لینڈ ایکوزیشن ہوئی ہے, جس کے تحت وہ ڈیم کی زمین جو ہے اس کو ایکوائر کیا گیا ہے. آپ نے ڈیم کے نام پہ مہم چلائی سستی شہرت کے لیے, ہمیں دیوار سے لگا دیا, ہمیں جیلوں میں بھجوا دیا, ہمیں نااہل کروا دیا, اور ایک لاڈلے کو بھرپور سیاسی پلیٹ فارم فراہم کیا. 2018 میں ہمارا مقابلہ تحریک انصاف سے زیادہ آپ کے ساتھ تھا, آپ کے انصاف کے ساتھ تھا, جو آپ انصاف فراہم کر رہے تھے اس کرسی پہ بیٹھ کے. اس لیے آپ کو گزارش کیا سیاست سے باہر رہیں,
اپنے آپ کو سیاست میں انوالو مت کریں، بہت ہو گیا. ابھی بھی آپ سہولت کاری کر رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو چین ہی نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت کی کیمپین چلانا اور دوسری کو دیوار کے ساتھ لگا دینا، کیا یہ کسی چیف جسٹس کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ آپ کو زیب دیتا تھا کہ 2018 میں آپ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ختم کر کے تحریک انصاف کو ہمارے سے بہتر مواقع فراہم کریں، ان کے کیسز میں ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں اور ہمارے کیسز میں ہمارے خلاف کریں؟ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف کتنے سو موٹو کیس کیے؟ سارا زور پنجاب کے اوپر تھا، سارا زور ہمیں غیر فعال کرنے پر تھا کہ یہ گورننس نہ کر سکیں، یہ پرفارمنس نہ کر سکیں. ہم لیپ ٹاپ دے رہے تھے، آپ جس کو لے کے آئے ہیں وہ لنگر بانٹ رہا تھا. ہم سڑکیں، پل، کالج، ہسپتال، یونیورسٹیاں، سکول بنا رہے تھے، آپ جس کو لے کے آئے ہیں اس نے تباہی و بربادی کی ہے. اس لیے ہٹ جائیں، اس کھیل میں مت پڑیں. آج بھی آپ اس کے ساتھ رابطے میں اور اس کے کہنے پہ آپ ججوں کو بھی فون کر رہے ہیں، اپنا اثر بھی استعمال کر رہے ہیں. مت کریں، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ یہ تماشا. اور یہ جو باقی ریفرنس دائر کیا گیا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے، اعلیٰ مسائل قائم کی ہے قاضی فائزیسا صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے. انہوں نے اپنے تمام تر اثاثہ جات، اپنے خاندان کے اثاثہ جات انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈسپلے کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں یہ کچھ ڈاکیومنٹس میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے کہ نقوی صاحب 24 جون کو جو بندہ زمین خرید رہا ہے، آگے چلیے پلیز ذرا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کی قیمت بھی، یہ سوشل میڈیا پہ ڈاکیومنٹس مجھے ملے ہیں، تو کیا ان کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ یہ 2 افراد ہیں جنہوں نے 24 جون کو لیا اور آگے 25 جون کو ہی بیچ دیا، ایک دن بعد. آگے چلیں ذرا، یہاں پہ اس کی قیمت درج ہے. یہ سیریل نمبر 1 جہاں پہ لکھا ہے، اس کی جو 30